وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال تعالى في مقام آخر الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون. کل ہم نے مخارج کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، مخارج کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ایک ہمارا روایتی طریقہ ہوتا ہے جو مساجد کے اندر جس کے تحت قرآن مجید بچوں کو سکھایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے. یہ دو تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی. مخرج کون کون سے پڑھے تھے، کس کس حرف کے پڑھے تھے؟ کل کی مجلس میں کون کون تھا؟ آج چہرے ہیں نا اس لیے. ماں یہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے؟ خشکی کیسے؟ مخرج یہ ایک بات اس کے لیے ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے. یہ دروازہ کل بند کر دیں. مخرج رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ماں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، بار بار پڑھنا یاد کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. ماں تھوڑا سا غور کریں کہاں سے پڑھا جاتا ہے. ماں ہونٹوں کو ملانا وہی اس کا مخرج. با کہاں سے پڑھا جاتا ہے. ماں ہونٹ تھوڑے سے ایسے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا خشکی والا حصہ ہو جاتا ہے، اور جب با ہوتا ہے ہونٹ تھوڑے سے ایسے ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے خشکی اور طریقہ، باقی دونوں ملانے سے ہی پڑھے جاتے ہیں. رٹا لگانا، بار بار پڑھنا، بار بار دیکھنا اور اس کو ذہن میں رکھنا باقاعدہ، پھر نشانی سوار کر لینا، سنا جانا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا آئے گا نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں. ما با کہاں سے پڑھے جاتے ہیں؟ ہونٹوں کو ملانے سے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وا وا عثمان بھائی وا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ہونٹ گول کر کے. ہونٹوں کو گول کر کے. پا 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 بھائی پا. یہ صرف دانت اور یہ والا ہونے چاہیے. بس ضرورت ہی نہیں ہے رٹا لگانے کی. یہ آپ تھوڑا سا جب آپ نے پڑھنا ہے پا کہاں سے پڑھا جا رہا ہے، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگ رہے ہیں، یہی اس کا مخرج ہے. ما با ہونٹ مل رہے ہیں، یہی اس کا مخرج ہے. وا ہونٹ ایسے گول ہو رہے ہیں، یہی اس کا مخرج ہے. مخرج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مخرج لفظ نکلنے کی جگہ. اور مخرج کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جہاں سے حروف کی آواز نکلتی ہے. آگے ہے تا ذا ذا، یہ ایک جوڑا ہے. تا ذا ذا یہ کیا ہے؟ ایک جوڑا. ان تینوں کا ایک ہی مخرج بنتا ہے. ان تینوں کا کیا بنتا ہے؟ اب جیسے جیسے آگے مخرج آئیں گے نا، حروف کی آوازیں آئیں گی، آپ دیکھیں گے تین تین چار چار حرف ان کا ایک ایک مخرج بن رہا ہے. مطلب آپ ایک آواز سیٹ کر لیتے نا، آپ کے دو تین حرف ٹھیک ہو جائیں گے. اب اگر اس میں سے یہ تین حرف ہیں، تا ہے، دا ہے اور وا ہے، ان تینوں کا اتنا سا فرق ہے، وہ بھی اس تیسرے والے حرف میں آ کے آتا ہے. باقی یہ پہلے جو دو حرف ہیں یہ سیم ہے، ان کا ایک ہی مخرج، تینوں کا ایک ہی مخرج بنتا ہے. لیکن اس میں آ کے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. یہ دیکھیں تا یہ زبان، زبان کا نیچے والا حصہ نیچے کی طرف، پیچھے والا حصہ نیچے کی طرف ہے. ذا میں بھی ویسے ہی رہے گا، لیکن ذا آتا ہے، وا آتا ہے تو یہ اوپر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ حرف وا جو ہے نا، یہ تھوڑا سا کیا کیا جاتا ہے؟ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. پیچھے والے حرف تا ذا وا
یہ دونوں باریک ہو رہے ہیں. جب باریک ہوگا نا کوئی حرف جب باریک پڑھا جائے گا تو زبان کا پیچھے والا حصہ نیچے کی طرف رہے گا, مطلب یہ جو ہے نا یہ چیز اس کی طرف ہی رہے گا. لیکن جو ہی حرف موٹا پڑھا جائے گا تو زبان کا جو پیچھے والا حصہ نا یہ والا حصہ یہ اوپر تالوں کی جانب اٹھے گا. ٹھیک ہے, تا باریک ہے, ذا باریک ہے, را زبان اوپر ہوگی تو یہ حرف کیا ہوگا, موٹا پڑھا جائے گا. یہ 3 حرف نرمی کے ساتھ اور بغیر سیٹی کی آواز کے پڑھے جاتے ہیں. تا سا نہیں پڑھیں گے, اس کو غلط ہو جائے گا. را زا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. غا اس کو بھی نرمی سے دا کر کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. نرمی سے پڑھنا ہے اور بغیر سیٹی کی آواز کے پڑھنا ہے, 2 چیزیں, نرمی سے. اور اس کے مقابلے میں 3 حرف آتے ہیں, اس کے مقابلے میں 3 حرف آتے ہیں, وہ آگے آ رہے ہیں, سین, صاد اور زا. ٹھیک ہے, مخرج. یہ زبان کی جو نوک ہے نا, یہ دیکھیں یہ زبان کی نوک ہے اور یہ دانتوں کا اوپر والے دانتوں کا جو کاٹنے والا حصہ ہوتا ہے نا, یہ نیچے والا جبڑا ہے اور یہ اوپر والا جبڑا. اب زبان کی جو نوک ہے نا, نوک, یہ میری طرف دیکھیں آپ, نیچے والا جبڑا ہے اوپر والا جبڑا ہے. زبان کی جو نوک ہے نا, نوک سمجھتے ہیں نا, زبان کی نوک, یہ ایسے دونوں جبڑوں کے درمیان میں آئے گی, تھوڑی سی اتنی. تا را غا, تا زبان یہیں پہ رہے گی, را زبان یہیں پہ رہے گی, غا زبان پھر وہیں پہ رہے گی. اتنا سا فرق آ جائے گا. کیا فرق آئے گا کوئی؟ تھوڑا سا زبان کا پچھلا حصہ اوپر ہو جائے گا, اس سے کیا ہوگا, آواز تھوڑی سی غا میں آ کے موٹی ہو جائے گی. کتنے حرف ہو گئے ہیں؟ 3. اور ان تینوں یہ کا بات کیا آپ ہے؟ ذہن میں رکھیں, یہ جو آپ سب بتا رہے ہیں نا, یہ مخرج کے ساتھ صفات کا بھی تعلق ہے. یہ جو فرق آ رہا ہے نا, یہ بات سمجھیں آپ, یہ مخرج نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ زبان آپ درمیان میں لگا رہے ہیں, کبھی نیچے لگا رہے ہیں, کبھی اوپر لگا رہے ہیں, تو یہ مخرج نہیں ہے. یہ حروف ہوتے ہیں جب ادائیگی ہے, ادائیگی سے صفات کا فرق, جیسے جیسے لفظ بدلنا اس کی صفات بدلنی ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. مخرج اور چیز ہے, صفات اور چیز ہے. موٹا ہونا, باریک ہونا, یہ لفظ کی صفت ہے, مخرج نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں مخرج ہی ایسے ہے, مخرج نہیں ہے ایسے. ٹھیک ہے نا, آپ سا پڑھ رہے ہیں بغیر سیٹی کے, زال پڑھ رہے ہیں بغیر سیٹی کے, زا پڑھ رہے ہیں موٹا بغیر سیٹی کے پڑھ رہے ہیں. اب تھوڑا سا موٹا کیا تو یہ لفظ کی صفت ہے, نہ کہ مخرج ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نے لفظ کی ادائیگی کرنی ہے, اس کا مخرج اور اس کی صفت آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جیسے مخرج چینج ہوتا ہے ویسے لفظ کی صفت بھی چینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جیسے بتا رہے تھے کہ بعض حروف سیٹی والے ہوں گے اور بعض جو لفظ ہیں بغیر سیٹی کے ہیں, اور ہے لفظ نرمی والے ہی ہیں, لیکن ایک میں سیٹی ہو رہی ہے, ایک میں سیٹی نہیں ہے. اب صاحب ہے تو نرمی کے ساتھ ہی ہے, سین بھی نرمی کے ساتھ ہی ہے, صفت دونوں کی ایک ہے, لیکن فرق پڑ گیا کہاں جا کے, مخرج میں. جب مخرج میں فرق پڑا تو صفت میں فرق پڑ جاتا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. یا آپ یہ پتہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ جیسے لفظ چینج ہو رہا ہے, اس کا مخرج چینج ہو رہا ہے, پتہ نہیں یہ اس کے ساتھ آواز چینج ہو رہی ہے. نہیں, اس کی صفت چینج ہو رہی ہے تو آواز چینج ہو رہی ہے. یہ آپ بتائیں. جی, یہ 3 حرف ہیں, ان تینوں کا کیا ہے, ایک ہی مخرج بنتا ہے, لیکن فرق تھوڑا سا آ جاتا ہے حرف غا میں جا کے, کہ وہ کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا موٹا آ جاتا ہے, تھوڑا سا پر کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. پھر آگے 3 حرف آ جاتے ہیں, تا, دا, قا. یہ والے 3 حرف جو ہے نا, یہ والے, یہ تھوڑا سا سیکھنے کی ضرورت ہے, اس میں تھوڑی سی مشکل آتی ہے. تا مطلب اس کو سا پڑھ دیتا ہے, را کو
زا کر کے پڑھ دیتا ہے، با کو تھوڑا سا سختی سے پڑھ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آگے جو یہ 3 حرف آ رہے ہیں نا، یہ اس میں یہ طا میں آ کے جس طرح عثمان بھائی بتا رہے تھے وہ صفات والا، ٹھیک ہے، اس میں آ کے وہ وا کی طرح یہ بھی طا تھوڑا سا موٹا ہوگا، لیکن اس میں اتنی مشکل نہیں ہے. تا دا طا بالکل آسان مخرج ہے، اور اس کا بھی ایک ہی مخرج میں آتا ہے. یہ دیکھیں تا، زبان کی آپ کی جو نوک ہوتی ہے نا، یہ اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو مسوڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں. زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑے سے لگتی ہے. تا اس میں بھی ایسے رہے گی، آگے دا آ جاتا ہے اس میں بھی ایسے رہتی ہے، لیکن تا آ جاتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ جب موٹا حرف پڑھا جاتا ہے تو وہ زبان کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا اوپر کی جانب اٹھتا ہے. ایسے ہی وہ حرف طا جو ہے وہ کیا ہوگا، تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا جائے گا. تو یہ کتنے حرف آ گئے ہمارے؟ 6. پہلے نمبر پہ کون سا تھا؟ دا، بغیر سیٹی کے اور نرمی سے پڑھا جاتا ہے. آگے دوسرے نمبر پہ زا کر کے نہیں میں نے کہا تھا اس کو پڑھنا. ہم حروف تہجی پڑھتے پڑھتے زبر کی آواز کوشش کریں گے کہ ہماری ٹھیک ہو جائے. دا لا، اور تیسرے نمبر پہ کون سا تھا؟ وا، لا وا. چوتھے نمبر پہ کون سا تھا؟ تا. پانچویں پہ دا، دا اس کو نہیں پڑھے گی، دا. اور چھٹے پہ طا. تو یہ کتنے حروف ہو گئے ہمارے؟ 6 ہو گئے. اب سب